أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعویٰ یا حقیقت، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ بظاہر ہم اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کرتے ہیں جس میں ہمارا دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور آج کی میری ویڈیو کا عنوان یہی ہے کہ ہم ایسے اعمال سے گریز کریں اور اپنی زندگی کو ایسے اعمال سے آراستہ کریں جو اللہ پاک کو پسند آئیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ پاک کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اگر ہمارا پوائنٹ آف ویو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں، کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہمارے پوائنٹ آف ویو میں کوئی آپ کو کمی، خامی، عیب، کوئی نقص نظر آئے، کوئی بات ایسی نظر آئے جس میں تصحیح ہو سکتی ہے تو اس میں ہماری تصحیح فرمائیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے قرآن پاک کی آیت کا ایک حوالے سے، جس کا مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور قرآن پاک نے کہا کہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں، وہ تو فساد کرنے والے ہیں۔ تو اسی آیت کے ذیل میں ہم بات کریں گے کہ میرا آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اس عمل میں جو دعویٰ موجود ہو وہ عملی طور پہ ثابت بھی ہو اور کسی شخص پہ ثابت نہ ہو، کیونکہ ہم نے اپنا عمل کسی کے لیے نہیں کرنا، کسی پہ ثابت نہیں کرنا، ہمیں صرف اپنا عمل اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے اور وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصحیح نیت، اس عنوان کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی نیت کی درستگی کرنا، تصحیح نیت کرنا، کہ ہمارا جو بھی کام ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اس میں کوئی اور نیت شامل ہوگی تو ہمارا عمل خالص نہیں رہے گا، اور پھر وہ حقیقتاً ایک جھوٹا دعویٰ ہوگا، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس ذیل میں ایک مثال عرض کرتے ہیں، جیسے کہ علماء اکرام ہمیں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک درخت تھا، لوگوں نے اس پہ کچھ ایسے معاملات شروع کیے جیسے کہ مختلف شرکیہ کام ہوتے ہیں، کسی نے کپڑا باندھ دیا، دھاگا باندھ دیا، اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے، اس طرح کا۔ تو یہ ایک شرکیہ کام شروع ہو گیا۔ تو ایک نوجوان تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے جو ہے نا وہ لکڑی وغیرہ کاٹتا تھا، تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ یہ کس طرح کا درخت ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو شرک ہے اور میں اس شرک کو ختم کروں گا۔ تو وہ اس نے کلاڑا اٹھایا اور اس درخت کی طرف چل پڑا۔ تو راستے میں جو انسانی شکل میں اس کے سامنے ابلیس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس درخت کو کاٹنے سے تو تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں البتہ یہ ہے کہ چلے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اگر تم اس کام سے رک جاتے ہو تو میں تمہاری مالی مدد کروں گا، ہر روز تکیے کے نیچے اتنے پیسے میں رکھ دیا کروں گا، اور جو ہے نا تم اس سے لوگوں کی مدد کرنا، اچھا کام ہوگا، لوگوں کے کام بھی آئے گا۔ تم اس درخت کو کاٹ دو گے، وہ ایک اور درخت لگا لیں گے، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ واقعہ میں مختصر طور پہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے اسی واقعے میں تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ پہلے وہ ان دونوں، جب اس نے جانے کی کوشش کی درخت کو کاٹنے کی، ابلیس نے انسانی شکل میں آ کے اس کو روکنے کی کوشش کی، پھر دونوں نے لڑائی کی، کشتی کی ایک طرح کی، اور ابلیس اس سے ہار گیا۔ پھر اس نے یہ آفر کی جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو اس نوجوان نے اس آفر پہ غور کیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو اچھا ہے، یہ تو فائدہ ہو جائے گا لوگوں کا۔ تو اس نے وہ درخت نہیں کاٹا۔ اب 1 یا 2 دن اس کو تکیے کے نیچے وہ پیسے ملے جیسے کہ اس سے وعدہ کیا تھا شیطان نے۔ اس کے بعد وہ پیسے ملنا بند ہو گئے۔ تو اب یہ دوبارہ کلاڑا اٹھا کے چل پڑا کہ میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔
تو راستے میں پھر وہی شخص اسی حلیے میں شیطان اس کے سامنے آیا، اور پھر اسی طرح ان کی تکرار ہوئی، اور پھر اسی طرح کشتی ہوئی، لیکن اس دفعہ شیطان اس سے جیت گیا۔ تو اس نوجوان نے اس سے پوچھا کہ پہلے جو ہے نا میں کیسے جیت گیا، اور اب آپ نے یہ غلبہ حاصل کر لیا میرے پہ، تو یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو شیطان نے اس کو کہا، لیکن بات صحیح کی۔ شیطان نے اس نوجوان کو کہا کہ پہلے جب تم درخت کاٹنے کے لیے جا رہے تھے، وہ خالص تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، اس میں کوئی اور نیت شامل نہیں تھی، تو اس لیے میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکا، اور میں تمہارے مقابلے میں ہار گیا۔ جبکہ اب تم جو کلاڑا اٹھا کے چلے ہو اور مجھ سے مقابلہ کر رہے ہو اور تکرار کر رہے ہو، یہ اصل میں تم اس شرک کو مٹانے کے لیے نہیں کر رہے ہو، تم ان پیسوں کے لیے اس چیز کے لالچ میں کر رہے ہو جو میں نے 2 دن آپ کے تکیے کے نیچے رکھی تھی آپ کے لیے۔ تو اس لیے اب وہ جو طاقت آپ کے پاس تھی، خالص نیت کی وجہ سے جو مدد اللہ کی آپ کے ساتھ تھی، وہ ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس واقعے میں تھوڑا سا ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے، وہ عمل ہمارے لیے دنیا و آخرت میں اجر کا سبب بنے گا۔ اور اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوگی تو پھر ہم پہ شیطان جیسا کمزور دشمن ہم پہ غالب آ جائے گا۔ شیطان بہت کمزور دشمن ہے، اگر ہماری نیت خالص ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ہم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اچھا، اب ہم اسی بارے میں دوسری بات یہ کریں گے کہ کچھ لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ ہمیں بظاہر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جیسے کہ اس آڈیو میں بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے بہت سے لوگ ملتے ہیں ہمیں زندگی میں، روزانہ کی بنیاد پہ ملتے ہیں، کہ وہ ہمیں دین کی طرف راغب کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، بظاہر ان کا حلیہ ہر چیز شریعت کے لحاظ سے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے ماشاءاللہ پارسا لوگ ہیں اور بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ وہ اکثر صحیح ہیں، ہم ان کو کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اب ان کے لیے بھی ایک اصول ہے کہ ان کو کس اصول پہ جانچا جائے کہ وہ واقعی دعوت حق دے رہے ہیں یا دعوت حق کے نام پہ کوئی وسوسہ پھیلا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس میں مطلب اور بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس میں سے ایک طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس طرح پھر جیسے حالات پیش آئیں اس کے مطابق ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ جی فلاں عمل آپ شروع کر دیں، یہ جی بڑا برکت والا عمل ہے، یہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا آپ بڑے اچھے عقیدت مند ہو جائیں گے، بڑے اچھے امتی بن جائیں گے، اور جو نا اس طرح کے الفاظ مطلب استعمال کرتا ہے۔ ایک بندہ آپ کو متوجہ کرتا ہے، کوئی بھی ایک کام بتاتا ہے، میں کسی ایک کام کی مثال نہیں دے رہا ہوں، اگر میں مثال دوں گا تو اس کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو ایک شخص نے یہ دعوت دے دی، آپ کا فرض ہے، میرا یہ فرض ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس عمل کی طرف اس شخص نے ہمیں بلایا نیکی کے نام پہ، ہم اس میں ایک چیز دیکھیں گے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، یا مکروہ حرام ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے۔ مطلب یہ ساری جو 6-7 کیٹیگریز ہیں، اس میں ہم اس عمل کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے جس عمل کی طرف نیکی کی دعوت دینے والے نے ہمیں بلایا۔ ہم اس سے پوچھیں گے یہ سوال کہ بھائی یہ جو آپ جس عمل کی طرف آپ بلا رہے ہیں یہ کیا ہے، ان سارے جو کیٹیگریز ہیں ان میں سے کس میں آتا ہے؟ تو اگر تو وہ آپ کو فوراً جواب دے کہ جی ٹھیک ہے، یہ تو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر ہم اس کی تصدیق کریں گے اور اس پہ عمل شروع کریں گے تاکہ ہماری دنیا میں بھی ہمیں فائدہ اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ملے۔ لیکن اگر وہ شخص جواب نہ دے سکے اور ہماری رہنمائی نہ کر سکے کہ یہ عمل کیا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ عمل دعوت کے نام پہ وسوسہ ہے۔ تو اس شخص کا دعویٰ تو ہوگا، دعویٰ کرے گا دعوت حق کا، یعنی کہ میں دعوت حق دے رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ دعوت حق نہیں ہے، وہ وسوسہ ہے، اور وسوسہ کس کا کام ہے ہمیں معلوم ہے۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ پہ بات کریں گے، اخلاق اور بد اخلاقی میں کیا فرق ہے۔ ایک شخص ہمیں ملتا ہے، بظاہر بڑے شائستہ الفاظ میں بات کرتا ہے، لب و لہجہ بڑا بہترین ہے، بڑی مناسب آواز میں بات کرتا ہے، آپ کی ہر چیز کی رعایت کرتا ہے اور آپ سے بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس میں تو کوئی خامی نہیں ہے اور بہت ہی با اخلاق شخص ہے یہ۔ اچھا، لیکن جب آپ اس سے گفتگو کریں گے تو اس میں ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں اخلاق چیز کیا ہے،
اور یہ جو میں مثال دے رہا ہوں اس کی خاص طور پہ ہمیں کسی اور شخص پہ رکھ کے یہ مثال نہیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے اوپر یہ مثال رکھنی ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ہم بظاہر بڑے شائستہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لب و لہجہ ہمارا بڑا اچھا ہے، اور ہم دوسروں سے معاملات بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں سارے، لیکن جس غلطی کی میں نشاندہی کرنے لگا ہوں، اگر وہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے، مجھ سے ہو رہی ہے، آپ سے ہو رہی ہے، تو اس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ہم کسی اور پہ یہ بلیم نہیں کریں گے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ گفتگو کے دوران آپ نے شائستہ الفاظ استعمال کیے، لب و لہجہ بڑا بہترین تھا، سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے جان بوجھ کر یا انجانے میں آپ نے اس گفتگو کے دوران جس سے آپ مخاطب تھے اس کی آپ نے کچھ خامیاں نکالنا شروع کر دی، اور انجانے میں آپ نے اپنی اچھائیاں بیان کرنا شروع کر دی، اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیے، جی ہم تو ایسے کرتے ہیں، ہم تو ہمارا بڑا معیار ہے جناب، ہم تو بڑے اچھے طریقے سے سب معاملات کرتے ہیں۔ تو اب یہ نہ چاہتے ہوئے آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں، اور جس سے آپ مخاطب ہیں اس کو آپ نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے، انجانے میں۔ لیکن یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے کہ کبھی انسان پہ اتنا برا وقت نہ آئے کسی پہ بھی کہ اس کو مجبوراً اپنی تعریف خود کرنی پڑے۔ اپنی تعریف خود کرنا مطلب یہ قابل رحم حالت ہے کہ انسان اس حالت میں پہنچ گیا کہ اس کی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر کوئی تعریف کرنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس کو مجبوراً اپنی تعریف خود کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اس ظاہری اخلاق اور حقیقت میں جو بد اخلاقی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو جو ہمارا دعویٰ ہو وہی ہماری حقیقت ہونا ضروری ہے۔ یہ خلاصہ ہے اب تک کی جو ہم نے بات کی ہے، کہ اگر ہم بظاہر کہتے ہیں جی ہم بڑے با اخلاق، لیکن بد اخلاقی اس کے اندر موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم دعوت حق دے رہے ہیں، لیکن اس میں وسوسہ موجود ہے، ہم گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو دین کے نام پہ۔ اور تیسرا یہ کہ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ یہ تو اصل میں فساد کرنے والے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ہم نے بغور جائزہ لینا ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے، کسی اور پہ اپلائی نہیں کرنی یہ چیزیں۔ اگر کسی اور پہ اپلائی کریں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایون یہ کہ جب ہم یہ آڈیو یا ویڈیو سن رہے ہیں، بنا رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اگر میرے ذہن میں کسی اور کا خیال ہے، یا آپ کو سنتے ہوئے کسی اور شخص کا خیال آ رہا ہے ان صفات کے لحاظ سے، تو یہ ایک غلطی ہے، ایک غلطی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، آگے چل کے یہ بہت بڑی غلطی بنے گی۔ تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے ذیل میں عرض کروں گا کہ منافق جو ہوتا ہے اس کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ منافق یہ ہے کہ اس کا دعویٰ کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت، گالی گلوچ، اچھا آپ پہ ظاہر کرے گا کہ میں بڑا جناب، میں تو بہت ہی اچھا بندہ ہوں، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں، میں تو وعدہ پورا کرتا ہوں، اور سچ آپ کے سامنے کہے گا جی میں تو بہت سچا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا۔ خیانت، آپ پہ خیانت جب وہ کرے گا اس سے پہلے وہ یہ ثابت کرے گا میں بہت ہی ایماندار ہوں، امانت دار ہوں، میں جناب کبھی خیانت نہیں کی، لیکن جب وقت پڑے گا تو وہ خیانت کرے گا۔ اور جب وہ گفتگو کرے گا، اس کو تھوڑا سا اس کا ہائپر ٹینشن کہہ لیں، اس کو کیا کہیں گے، تھوڑا مطلب ہائپر ہو جائے گا، تھوڑا اس کو غصہ آئے گا، تو وہ گالی گلوچ پہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر کریں گی، اس کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیں گی، اور یہ پھر وہی بات کہ یہ چار چیزیں، یہ چار صفات ہم نے کسی اور شخص میں تلاشی نہیں کرنی، یہ ہم نے اپنے اندر دیکھنی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ ہم پہ سچ ہو گئی یہ بات، تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو اب یہ جو ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے، اس سے ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے عملی طور پہ تو خیر خواہی کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں سب کے، تو کیا میں سچا ہوں؟ یہ مجھے جائزہ لینا ہے اپنے لیے۔ دوسری بات، دعوت یا وسوسہ، کیا یہ سچ ہے اور کتنا سچ ہے کہ دعوت کے نام پہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کتنی خیر خواہی ہے اور کتنا اس میں وسوسہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میری بات کرنے کی وجہ سے کسی کو دین سے دوری ہو رہی ہو اور کوئی اللہ سے دور ہو رہا ہو، اور میں بے شک جتنی بھی اچھی بات کروں، لیکن اگر ایک شخص دین سے دور ہو رہا ہے اور اللہ سے دور ہو رہا ہے میری کسی بات کی وجہ سے، کسی لفظ کی وجہ سے، تو یہ دعوت حق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دعوت حق نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح تیسرا پوائنٹ جس پہ ہم نے بات کیا ہے اخلاق کے بارے میں، کہ بظاہر میں جتنے بھی شائستہ لفظ استعمال کروں، میری ٹون جتنی بھی اچھی ہو، میرے الفاظ جتنے بھی اچھے ہوں، لب و لہجہ، رویہ، ہر چیز جتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر اس کے اندر خامیاں موجود ہیں اور کوئی اس کی نشاندہی کر کے مجھے بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے لب و لہجے میں تو بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے،
لیکن یہ آپ کی خامی ہے اور میں اس کو درست نہیں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدترین چیز میرے اندر موجود ہے اور میں اس کی درستگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ مجھے اپنا جائزہ لینا ہے فوری طور پہ، اور اپنے ان اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ زندگی کو اتنی زیادہ انلمیٹڈ زندگی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب ایک غلطی ہمارے سامنے آ جائے تو اسے ہمیں درست کرنا ہے، کوئی کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ کوئی زبردستی آ کے ہمیں درست کرے گا، یا کوئی تبلیغ کرے گا، کوئی سمجھائے گا تو ہم درست کریں گے، کوئی آڈیو ویڈیو سنیں گے تو اس کے بعد ہم سوچیں گے۔ یہ انسان کا خود ایک ذاتی کام ہے، میں اس چیز کا انتظار نہ کروں کہ کوئی میری اصلاح کرے گا یا مجھے گائیڈ کرے گا، مجھے اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے، یہ ہے انقلاب کی بنیاد۔ دنیا میں ہر کوئی انقلاب کے راستے بتاتا ہے، انقلاب کے طریقے بتاتا ہے، دنیا میں غالب آنے کے طریقے بتاتے ہیں، دنیا کو فتح کرنے کا طریقہ۔ ہماری سب سے بڑی فتح یہ ہے، انقلاب کی بنیاد یہ ہے کہ اگر میں یہ سوچ لوں کہ مجھے راہ حق پہ چلنا ہے، مجھے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، اور اس راستے میں اگر کوئی پھر بھی مجھ سے کوئی دشمنی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو اس کو بھی میں نے ساتھ ملا لینا ہے۔ اس کو کہنا ہے کہ بھائی میری تیرے سے کیا دشمنی، میری تیرے سے کیا مخالفت، میں تو اپنی اصلاح میں لگا ہوا ہوں، میری اصلاح ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری دنیا بن جائے، میری آخرت بن جائے، مجھے اس سے زیادہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ آج کا میرا میسیج ہے کہ ہمیں بظاہر ایسے اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس سے کوئی متاثر ہو، جس کی وجہ سے کوئی ہماری تعریف کرنے پہ مجبور ہو، یا کوئی ہمیں مطلب ہمارے اس پہ اعتراض کرے۔ تو ہمیں اعمال کرنے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو ہمارا کوئی معاملہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ معاملہ، اس کو ہم دو لفظوں میں اگر کہیں کہ ہمارا ہر عمل دعویٰ ہے یا حقیقت، یہ ہمیں خود جائزہ لینا ہے، کوئی اور ہمیں نہیں بتائے گا، کوئی اور نہیں سمجھا سکتا ہمیں یہ چیز۔ اور یہی چیز ہمیں کسی اور کو جا کے نہیں سمجھانی ہے کہ جی آپ کا دعویٰ ایسا ہے اور آپ کی حقیقت یہ ہے، کیونکہ یہ تو ایک جھگڑا ہے، پھر فساد ہے۔ ہم نے کسی اور کو نہیں جا کے کہنا ہے، ہم نے صرف اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ یہ آج کا پیغام ہے ہماری اس ویڈیو کا۔ اگر آپ اس سے متفق ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور اس پہ کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ اگر انجانے میں نے کوئی اس میں نازیبا غلط کوئی بات کہہ دی ہے تو میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ معاف کرے۔ میری نیت یقیناً یہ ہے کہ اس آڈیو ویڈیو سے مجھے بھی فائدہ ہو، کسی اور کو بھی فائدہ ہو۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل پہ اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں ہم پازیٹیوٹی پہ بات کرتے ہیں، پیورٹی پہ بات کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو درست سمت میں لانے کی بات کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس وقت ہو ہماری باقی ویڈیوز کو بھی آپ تھوڑا سا واچ کریں اور ہماری رہنمائی کریں اگر اس میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔